جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرے دیکھنے سننے والوں کو اور جہاں جہاں بھی ہیں دنیا میں، جالوں کو، دوستوں کو اور جو پاکستانی ہیں ان سب کو ابرار میر کا پیار بھرا سلام۔ لندن سے آج ہی میرا پوڈ کاسٹ کا تھرڈا ٹرانسمیشن ہے، اور الحمدللہ فیس بک پہ اور ڈفرنٹ جو ہے نا وہ ہم نے پہلے تو بہت کر لی ہیں، لیکن یہ جو پوڈ کاسٹنگ ہے یہ ایک نئے طریقے سے ہم چیئرمین صاحب کا میسج جو ہے وہ پہنچانا چاہتے ہیں۔ اور ابھی بھی میری ٹیم میں جو ہے وہ ٹویٹر پہ سپیس کر رہی ہیں، میں ان کے ساتھ بھی تھا، اور آج یہ پہلا ایسا پروگرام ہے کہ جس میں ہم کسی بھی علاقے کی شخصیت جو امیدوار ہیں نیشنل اسمبلی میں وہ کانٹیسٹ کر رہے ہیں، تاکہ ان سے وہاں کے معاملات پہ بات ہو، اور یہ بھی چیک کریں کہ نوجوان چیئرمین بلاول بھٹو زرداری جو 10 پوائنٹ لے کے آئے ہیں ان کا کیا امپیکٹ لوگوں پہ پڑ رہا ہے، اور الیکشن مہم جو ہے وہ کس طرف جا رہی ہے۔ اور کیونکہ گہما گہمی ہوتی ہے، یہ بھی الیکشن کا بھی ایک اپنا کلچر ہے، ایک اپنا ماحول ہے، اور پاکستانی عوام تو ترس جاتی ہے کہ انہیں الیکشن ملے تاکہ وہ اپنے ووٹ کا صحیح طرح استعمال کر سکیں۔ میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا۔ یہ جو آج کے ہمارے کینڈیڈیٹ ہیں ماشاءاللہ بڑے اچھے، ویل سپوکن ہے، ویل پریزنٹڈ ہیں، اور پہلے بھی الیکشن لڑ چکے ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ انہوں نے اسٹوڈنٹ لائف سے پاکستان پیپلز پارٹی کی سیاست کی، اور تقریباً 27-28 سال سے وہی ترنگا جو ہے انہوں نے تھامے ہوا ہے، اور اب بھی ان کا مقابلہ بڑے بڑے لینڈ مافیا کے ساتھ ہے۔ اور ان کا جو ایک بات انہوں نے مجھے دل کو لگی ان کی، انہوں نے کہا کہ میں جیتوں گا تو ان لوگوں کی محرومیوں کی وجہ سے، ان کے چہروں پہ جو محرومیاں ہیں میں ان کے لیے کھڑا ہوں۔ تو یہ انسانیت کا بہت بڑا یہ جو ہے علم وہ اٹھائے ہوئے ہیں، اور وہ اس کا پلیٹ فارم جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی ہے۔ میری مراد مختار عباس صاحب سے ہے، NA 57 راولپنڈی سے، جو کسی زمانے میں NA 39 ہوتا تھا، اور NA جو ہے وہ مکس ہو کے اب NA 57 بن گیا ہے۔ کانسٹیچوئنسی جو ہے چینج ہوئی ہے۔ مختار عباس صاحب ویلکم کرتے ہیں جی آپ کو اپنے پوڈ کاسٹ میں۔ شکریہ جی، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اچھا سر، پہلا میرا جو سوال ہوتا ہے جو وہ بنیادی ہوتا ہے، لیکن اس سے یہ ہے کہ لوگوں کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ مقصد کیا ہے آپ کا سیاست میں آنے کا۔ تو یہی میرا سوال ہے کہ آپ سیاست میں کیوں آئے، اور اگر سیاست نہ کرتے تو کیا کرتے، اور اگر سیاست کر رہے ہیں تو پیپلز پارٹی ہی کیوں؟ اوور سر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ کا ایک دفعہ پھر شکریہ۔ اور اس وقت آپ نے جو سوال کیا ہے، آج کل الیکشن کے دن ہیں، اور آپ نے جب پہلے بات شروع کی تو حلقے کے متعلق بتائی، تو 2018 میں یہ جو حلقہ تھا یہ NA 60 تھا۔ اور پھر سے آگے چلیں کہ الیکشن کیوں کانٹیسٹ کر رہا ہوں، کس لیے کر رہا ہوں۔ بیسیکلی میں جس علاقے کا رہنے والا ہوں، اس علاقے میں اگر آپ آئیں اور اس علاقے کے حالات دیکھیں، اور میرے ملحقہ میرے راولپنڈی شہر کے ساتھ اسلام آباد ہے، اور دوسری طرف ہمارے DHA اور دوسری تمام سوسائٹیز بنی ہوئی ہیں، اور اگر ہمارے علاقے کے حالات آ کر دیکھیں، کیونکہ میں خود ایک اسی پرابلم کا شکار ہوں شروع سے ہی، جب سے مطلب میں اسٹوڈنٹ تھا تو یہاں پہ اسکول کے جو ایشو تھا، اگر ہاسپٹل ہے تو ہاسپٹل کا ایشو تھا، یہاں پہ پارک نہیں ہے، کیونکہ میں اس چیز میں سے گزر کے آیا ہوں۔ تو میں نہیں چاہتا کہ جن چیزوں کا میں شکار ہوں، جو سہولیات مجھے نہ مل سکیں، میری اولاد کو یا میرے علاقے کے بچوں کو وہ مستقبل میں نہ ملے۔ تو ویسے تو میرا شوق جو ہے وہ ٹورزم کے ساتھ بھی ہے۔ میں دنیا کے بہت سے ممالک بائی روڈ ٹریول کیا ہے، میں نے ان کے لوکل گورنمنٹ سسٹم کو بھی دیکھا ہے، اپنے جو ہمارے اس وقت موجودہ صورتحال ہے لوکل گورنمنٹ سسٹم، اس کو بھی دیکھا ہے۔ تو میری یہ خواہش تھی کہ میں کم از کم اپنے علاقے کے لیے، اپنے علاقے کے بچوں کے لیے، اپنے شہر کے لیے اور اپنے ملک کے لیے کچھ کروں۔ اس لیے جو ہے میں نے لاسٹ 2018 کا الیکشن میں بھی میں نے کانٹیسٹ کیا، لیکن اس وقت جو حکومت تھی یا جو اس کی صورتحال تھی، آپ سب اس سے واقف ہیں کہ کس طرح سے اس وقت کے چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب جو تھے جی جی وہ جی، اس میرے پہ آئیں حلقہ گے میں۔ مختار عباس صاحب، اس پہ آئیں گے، جی جی اس جی پہ آئیں گے، لیکن آپ اپنا بنیادی وہ بتائیں کہ آپ کا مقصد کیا تھا، کہ آپ کے گھر میں یا آگے پیچھے کچھ سیاست میں پہلے بھی تھا، اور پھر پیپلز پارٹی کیوں؟ جی اچھا، اس کا اس طرح ہے جی کہ میرے بھائی پولیٹکس میں ہیں، میرے فادر بھی سیاست میں رہے ہیں، میرے دادا بھی رہے ہیں، یہ میرا حلقہ ہے، علاقہ ہے۔
تو بنیادی جو جہاں سے نا، ظاہر ہے ہم تو لوکل گورنمنٹ سے، میرے والد صاحب جو ہیں چیئرمین یونین کونسل رہے ہیں، میرے ماموں بھی رہے ہیں، میرے بھائی صحیح ڈسٹرکٹ کونسل کے ممبر رہے ہیں، تو جب تک آپ ٹھیک اسمبلی میں نہ جائیں علاقے کے جو معاملات ہیں ان کو آپ نہیں دیکھ سکتے. اور ہمارے علاقے میں صحیح زیادہ تر وہ لوگ رہتے ہیں جو لوگ اسلام آباد میں جابز کرتے ہیں، اور وہ یہاں پر ان کی رہائشیں جو ہے، یہ ہمارے زیر مضافاتی علاقے ہیں اسلام آباد کے، تو یہاں پہ رہائش پذیر ہیں. اور اگر آپ دیکھیں نا، کیونکہ میں جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے، تو ہمیں پانی کا مسئلہ، بجلی کا مسئلہ، پارک کا مسئلہ، یہاں پر بنیادی ضروریات زندگی جو ہیں یہاں پر، مطلب شروع سے ہی یہاں پہ کوئی نئی چیز نہیں بن سکی ہے، جس کے لیے جو ہے مجھے خود سے سٹینڈ لینا پڑا. رائٹ جی. اوکے. اچھا سر، آپ یہ بڑا اچھا ہے، آپ کا ایک مشن ہے اپنے علاقے کے لیے، اور اس کے لیے سوری میں پریس کر رہا ہوں اس کو. رائٹ، یہ بڑا اچھا سر مشن ہے آپ کا، اور اس کے لیے ظاہر ہے آپ ابھی پارلیمنٹ میں نہیں گئے، اللہ کرے آپ جائیں، لیکن آپ جس لیول پہ ہیں ابھی، تو اس پہ بھی تو آپ کچھ کام کر رہے ہوں گے، تاکہ لوگوں میں پہچان ہوتی ہے نا جی کہ یہ. اور پھر آپ نے کہا کہ آپ کے علاقے میں تو قبرستان بھی نہیں ہے، اور یہ حکومتیں پھر کیا کرتی رہی ہیں؟ اتنی جو حکومتیں تھی پہلے، ان کی نیگلیجنس ہے. لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ بھئی دیکھیں 77 کے بعد وہاں پہ پیپلز پارٹی کا کوئی کینڈیڈیٹ نہیں جی سکا. اصغر علی شاہ صاحب جیتے، نظر کیانی صاحب، تارڑ صاحب، بڑے بڑے ادھر سے راجہ شاہد ظفر صاحب آگے سے وہ جیتے ہوئے ہیں. تو وہ اس کے بعد جو ضیائیت آئی، وہ جو ایک ملائیت آئی، اور وہ جو لوگوں میں پوائزن ہوا، اس سے وہ کب تک وہ اس جنگ کو ہم لڑتے رہیں گے؟ لوگوں کو کیوں نہیں احساس ہوتا؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں بات کرتا چلوں کہ ہمارا جو یہ علاقہ ہے، جس علاقے سے میں ابھی الیکشن کانٹیسٹ کر رہا ہوں، اس علاقے میں کوئی مقامی نمائندہ نہیں تھا نیشنل اسمبلی میں، کوئی بھی مقامی نہیں تھا. کیونکہ اگر اس میں دیکھیں تو اس سے اعجاز الحق ٹوبہ ٹیک سے آ کے یہاں سے الیکشن جیت کے اسمبلی میں گئے ہیں. اسی حلقہ سے کیپٹن صفدر جو ہے وہ الیکشن کانٹیسٹ کر کے اسمبلی میں گئے ہیں. اس حلقہ سے چودھری نثار علی خان، جن کا جو ہے اس علاقے سے تعلق نہیں تھا، وہ اسمبلی میں جاتے رہے ہیں. اس حلقہ سے دیکھا جائے تو راجہ بشارت وغیرہ جو دمیال والے ہیں، وہ اسمبلی میں جاتے رہے ہیں اس حلقہ سے. اس کے بعد یہ لاسٹ ٹائم جو تھا شیخ رشید آئے ہیں، جبکہ شیخ رشید کا بھی حلقہ نہیں بنتا تھا. تو بیسیکلی اس علاقے میں جو سب سے بڑا میجر ایشو ہے وہ یہ ہے کہ یہاں کا علاقائی نمائندہ کبھی بھی جو ہے الیکشن میں الیکٹ ہو کر اسمبلی میں نہیں گیا. ایک تو یہ بات. دوسری بات یہ ہے کہ میں جہاں تک سمجھتا ہوں، میں نے جتنا ٹریول کیا ہے دنیا میں جہاں جہاں بھی گیا ہوں، تو میں سمجھتا ہوں میں اسٹوڈنٹ لائف سے ہی پیپلز پارٹی کے ساتھ تھا، کیونکہ ایک نظریاتی جماعت ہے پاکستان پیپلز پارٹی، جس نے پاکستان کو آئین دیا، جس نے جمہوریت دی، اور جس نے ہمیشہ جمہوریت کی بات کی. جس میں آپ اگر ہماری محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کا نام لیں، تو محترمہ نے جو بڑی بات تھی ان کی، میں بڑی دلیری سے یہ بات کہتا ہوں کہ کبھی ان کے ہمارے بھٹو صاحب کو جب پھانسی لگائی گئی تو کبھی انہوں نے بدلہ لینے کی بات نہیں کی. انہوں نے جمہوریت کی بات کی، عوام کی بات کی، ملک کی بات کی، ملک سے محبت کی بات کی، امن کی بات کی. تو جیسے جیسے میں اسٹوڈنٹ لائف سے نکلتا گیا، میری پارٹی کے ساتھ، میری لیڈرشپ کے ساتھ میری محبت بڑھتی گئی. اور ہمیشہ سے دیکھیں آپ، اگر آپ دیکھیں کہ پاکستان جب جنرل مشرف کا دور تھا تو پاکستان دہشت گردی میں تھا، پاکستان میں دھماکے ہو رہے تھے، پاکستان میں لوگ چھوڑ کے باہر بھاگ رہے تھے، امام بارگاہوں میں، درباروں میں، بازاروں میں، مساجد میں، چرچ میں، کوئی بھی جگہ نہیں بچی تھی.